بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، اس ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے، آپ نے 10 محرم الحرام 61 ہجری میں شہادت کا جام نوش کیا، حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ آپ کے خانوادے نے اپنی جان قربان کی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، حتیٰ کہ آپ کے رفقا نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جہاں ان عظیم ہستیوں نے شہادتوں کے جام نوش کیے، وہیں اسی خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم عزت مآب مقدس خاتون سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی کردار ہمیں نظر آتا ہے واقعہ کربلا میں، اور پھر یزید اور ابن زیاد کے دربار میں جو آپ نے خطبات ارشاد فرمائے، یہ آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اسی حوالے سے واقعہ کربلا میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار، اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب، شعبہ تدریس سے منسلک ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس عظیم گھرانے کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے ہمارے 2 مہمان شناخان جناب محمد طاہر زبیر نقشبندی شبیری صاحب اور محمد اسامہ نقشبندی چوراہی صاحب۔ میں آپ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ یاسر حسین قادری صاحب، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، اس کی عظمت و رفعت اور شان وراء الورا ہے، اہل بیت کرام علیہم رضوان، انہی میں یہ عظیم ہستی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں۔ تو اس گھرانے کی جو عظمت رفعت اور شان ہے، اور پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے شرافت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس پر کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسکتی ہوئی اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے اپنے منتخب انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ بے شک۔ اور یہ تمام کے تمام کم و بیش 1,24,000 جی، انبیاء اور رسول تشریف لائے، سبحان اور اللہ۔ تمام کے تمام نسب و حسب کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے انتہائی اعلیٰ و عرفہ اور شرافت کے منصب پر فائز تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خانوادہ میں، جس خاندان میں تشریف لائے، وہ پورے عرب میں سب سے عزت اور مرتبے اور شرافت والا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور قریش، اور پھر اس میں سے اعلیٰ و مرتبہ جو خاندان، وہ بنو ہاشم کا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بے شک۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں قرآن کریم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان بے شک، اس چیز پر شاہد ہیں۔ جی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اہل بیت جو ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم نے بھی گواہی دی ہے۔ جی، اور جی آیہ کریمہ یہ جو عام ذکر کی جاتی ہے، تمام خطبہ اور تمام مسلمان بھی اس آیت سے واقف ہیں جو حب اہل بیت رکھتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہاں پہ جو رجس کا لفظ استعمال ہوا ہے، جی، تو اگر ہم قرآن کریم کو اسٹڈی کرتے ہیں ڈیپلی، تو رجس خمر کو بھی کہا گیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جوئے کو بھی کہا گیا ہے، شراب اور جھوٹ کو بھی رجس کہا گیا ہے۔ تو ان ساری برائیوں کو، پالیدگیوں کو، ناپاکیوں کو رجس کے لفظ سے قرآن کریم نے تعبیر کی ہے۔ جی، اور قرآن کریم کو ہم دیکھتے ہیں،
قرآن کریم میں تو 19 مرتبہ رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن اللہ کریم میں، اکبر، ٹھیک، اور 19 مرتبہ ہی امر کے سیغے کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، فجتنبوا امر کا سیغہ سبحان ہے، اللہ۔ اور رجس، اے ایمان والو رجس سے، پالیدی سے، ناپاکی سے دور ہو جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ اور اس آیہ کریمہ کے جو مخاطب ہیں جی، قرآن پاک جن کو خطاب کر رہا ہے، ان میں اول تو صحابہ کرام ہیں، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو، بالکل صحیح ہے، اے ایمان والو، فجتنبوا الرجس، دور ہو جاؤ پلیدی سے، ناپاکی سے۔ جی، اس میں صحابہ کرام بھی آ گئے، بالکل صحیح، اس میں تابعین بھی آ گئے، بالکل تبع تابعین بھی آ گئے، اللہ تمام غوث، کتب، ابدال اور تمام مجتہدین امت، آئمہ تمام ایمان امت، والے اس میں اور تمام اس میں شامل ہو گئے بالکل ٹھیک ہے، کہ حکم امر کے سیغے کے ساتھ ہے اور سب کے لیے، اور سب کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ 19 مقام پر رزق کا لفظ قرآن کریم میں آیا اور تمام میں امر کا صیغہ استعمال کیا گیا، اجتنبوا الرجس، بالکل کہ صحیح، تم دور ہو جاؤ پلیدی سے، ناپاکی سے، صحیح، جن میں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بالکل تمام صحیح، مؤمنین بالکل مسلمان صحیح۔ شامل ہے اس میں۔ اگر اس آیہ کریمہ کو میں جدھر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس آیہ کریمہ میں، پورے قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں بھی رزق کا لفظ استعمال کیا، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام کو حکم ہوا کہ پلیدی سے تم دور ہو جاؤ، بالکل صحیح، تم پہلی ناپاکی سے دور ہو جاؤ، بالکل بچو صحیح، اس سے۔ بالکل صحیح، جب اہل بیت کی باری آئی تو اللہ کریم نے سبحان اللہ، پلیدی کو کہا، رجس کو کہا، خبردار میرے نبی کے اہل بیت سے پلیدی تو دور ہو جا، سبحان اللہ، تو پرے ہو جا، بالکل ٹھیک، میرے نبی کے اہل بیت کے قریب مت آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ اہل بیت سے اللہ پاک نے ناپاکی اور پلیدی کو دور کر دور دیا۔ فرما دیا، سبحان اور اللہ، سید زینب اسی گلشن نبوت کے مہکتا ہوا پھول ہے، اللہ اکبر، بے شک، اسی خانوادہ رسول کا ایک عظیم کردار ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک، اور علی کا خون ہے۔ بے شک، اور سید زینب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، جی، اور سید زینب وہ ہستی ہیں جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ بے شک، بے شک، جی، آپ کا خاندان اعلیٰ ورفا، آپ کا سبحان باپ، آپ کے والد گرامی وہ علی المرتضیٰ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی اماں جی سیدات النساء اہل جنہ، سیدات النساء العالمین، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ کے بھائی پیارے امام حسن، پیارے امام حسین، رضی اللہ عنہ، جو جنتی نوجوانوں کے سبحان سردار ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، آپ کے دادا خواجہ ابو طالب ہیں، آپ کا وہی خانوادہ ہے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نانا ہے۔ جان جو ہیں وہ امام نانا الانبیاء جان امام والمرسلین ہیں، الانبیاء ہیں۔ سبحان اللہ، اور جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا جب آپ دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے تھے، جی، غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر، اللہ اکبر، اور مولا علی پاک ادھر ہی رہے مدینہ جی، پاک میں۔ جی، اور جب پیارے مصطفیٰ باہر تھے، غزوے پر تھے، تو پیاری سیدہ زینب تشریف لے آئیں، اللہ اکبر، آپ کی ولادت باسعادت ولادت ہوئی، باسعادت ہوئی۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا اپنے جو خامد ہیں مولا علی پاک، آپ کے کو کہتی ہیں کہ ایسا کیجئے اس بیٹی کا نام رکھ دیجئے۔ اللہ اکبر، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس کام میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت نہیں لینا چاہتا، اللہ اکبر، یعنی یہ سبحان کام اس بیٹی کے نانا پاک ہی کریں گے۔ اللہ اکبر، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، مدینے سے باہر جب بھی جاتے تو سب سے آخر میں سید فاطمہ زہرا کے گھر میں سبحان تشریف اللہ، لے سبحان جاتے، اللہ، اور جب واپسی ہوتی تو سب سے پہلے سید فاطمہ زہرا کے گھر میں تشریف لاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جب آئے تو سیدہ نے بتایا کہ اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی، سبحان اللہ، تو آپ اس کا نام رکھ دیجیے۔ ہم، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری نواسی کا نام زینب رکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سیدہ زینب کی تربیت کو دیکھتے ہیں تو آغوش رسول میں ہوئی، سبحان اللہ۔ اور علامہ صاحب زینب، زین ابن، اس کا معنی علماء نے لکھا کہ اپنے باپ باپ کی کی زینت، زینت۔ اللہ اکبر، اللہ کیسا اکبر، خوبصورت نام، بے شک بہت اعلیٰ۔ اور اس میں ایک نسبت یہ بھی ہے کہ سیدہ زینب بنت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، سیدہ زینب جو ہیں یہ ہستی، ان کی خالہ جان جو ہیں، بڑی خالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی ان کے شہزادی نام پہ نام رکھا، اللہ اور اکبر، بلکہ فرمایا کہ یہ جو زینب ہے یہ تو خدیجہ کی طرح ہے، سبحان اللہ، ہاں سبحان جی، اللہ، ملکۃ العرب، سبحان ام اللہ، المومنین، حضرت محسنہ امت،
اللہ اکبر، سیدہ سبحان خدیجہ اللہ، بے شک، الکبریٰ کے ساتھ مشابہت فرمائی. بالکل اب صحیح. اس کو بھی دیکھیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ مشابہت، اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سبحان اللہ. جن 4 عورتوں کے بارے میں جی کہ یہ کائنات کی تمام عورتوں سے افضل ہیں، خیر النساء. سیدہ مریم بنت عمران، جی سیدہ آسیہ بنت حزام، جی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ اللہ اکبر، تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ کی تو آپ لخت جگر ہیں، بے شک بے شک. اور کہا یہ خدیجہ کی طرح ہے سیدہ زینب کو. اور پھر تربیت آغوش مصطفیٰ میں ہوئی، سبحان اللہ. اور جو پرورش کر رہے ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں، وہ باب العلم ہیں. سبحان اللہ. جی سیدنا علی المرتضیٰ بے رضی شک. اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بالکل ٹھیک. تو جب سیدنا امام حسن اور امام حسین جب اپنے نانا کی بارگاہ میں چلے جاتے، آپ نے یہ تو احادیث پڑھی جی کہ آپ حالت نماز میں مصطفیٰ کے کمر پہ سوار ہو جاتے. جی اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ سیدہ زینب بھی اپنے اللہ نانا اکبر. کے کندھوں پہ، اپنے نانا کی پشت پہ سوار ہوئی، اللہ اکبر. اور یہ دوش مصطفیٰ پہ سوار ہوتی ہیں. اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب سے بڑی محبت فرماتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور سیدہ زینب کی تربیت دیکھیے، جو ماں ہیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ سبحان تعالیٰ اللہ. عنہا، سبحان اللہ. وہ تربیت اپنی بیٹی کی فرماتی ہیں. یہ سارا خانوادہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہے. سارا ہی خانوادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار. سبحان تو اللہ. پھر تربیت ایسے اعلیٰ نفوس کریں، ایسے نفوس قدسیہ کریں تو تربیت میں کوئی کمی رہے گی؟ کوئی نہیں. ہیں جن کے معلم و تصور بھی مربی نہیں کیا جا سکتا. جی جی، اور جن کا زیر سایہ وہ مصطفیٰ کے ہوں، سبحان معلم و مربی کے فرائض مولا علی پاک سر انجام دیتے ہوں، سبحان اللہ. اور لوریاں جنہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کی سنی ہوں، اللہ اکبر. اللہ. وہ سیدہ زینب. اور سبحان پھر اللہ. دیکھیے جب 5-6 سال، 6 ہجری میں آپ تشریف لائی ہیں، اور 4 ہجری کا بھی قول ملتا ہے، 4 ہجری میں امام طبری بھی اس طرف گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور ابن اسیر بھی گئے ہیں، لیکن جو معتبر ہے جمہور 6 راجح ہجری، قول جو ہے. جی راجح قول وہ 6 ہجری میں. صحیح. تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرماتے ہیں تو سیدہ فاطمہ زہرا کے تینوں بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. سبحان اللہ. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تینوں کو پیار کرتے ہیں، اللہ اکبر. اور 5-6 سال کی عمر ہے. اور ان شہزادی کے سیدہ بارے میں یہ زینب آتا ہے کی- کہ جیسے سیدہ فاطمہ زہرا غمگین ہیں، آنسو بہاری، یہ بھی رونے یہ بھی لگ جی پڑی. جی، یہ بچپنا دیکھیے، اللہ اور اپنے نانا جانی سے یہ جو باتیں کرتی ہیں، اللہ اور باتیں وہ عقل اور دانش سے خالی نہ ہوتی ہیں. اللہ اکبر. بے شک. بے شک. دیکھیے نانا اپنی نواسی سے جو باتیں کرتے رہے، بڑی محبت کرتے سیدہ سبحان زینب اللہ. سے. سبحان اللہ. اور جب یہ پہلا صدمہ جو سیدہ زینب کی زندگی میں آتا ہے، یہ 5-6 سال کی عمر ہے. اللہ اکبر. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا جانی اس دنیا سے وصال فرماتے ہیں، تو سید زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھمتے، اپنے نانا سے لپٹ گئی. اللہ اکبر. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سر پہ اور آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا. اور سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو اللہ کے پیارے نبی نے، آپ کے والد گرامی نے یہ خوشخبری دی کہ میرے اہل بیت سے سب سے پہلے ہے فاطمہ، آپ مجھ سے ملو گی. سبحان اللہ. لیکن آنسو پھر بھی نہیں تھمتے تھے اس خوشخبری کے بعد. اور جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے، بعد میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے ہنستے مسکراتے نہ دیکھا. اللہ اکبر. کم و بیش 6 ماہ آپ زندہ رہیں، اور 6 ماہ بعد ہی وصال اور ہو یہ گیا. بیٹی تھی جو ماں کے قریب تھی، یہ سیدہ زینب تھی جو جی. ماں کے آنسو بہتے دیکھتی، اللہ اکبر. جو بچی ہونے کے باوجود اپنی ماں کو دلاسا دیتی، اپنی ماں کو تسلی دیتی. اللہ اکبر. یہ اپنی ماں کی بھی محرم راز تھی. بچپن سے ہی انہوں نے بچپن صبر سے- شکر جی یہ صبر و سیکھ لیا شکر، تھا. جو مصیبتیں آئیں اور صبر و شکر کبھی زبان پہ شکوہ نہ کیا. اللہ اکبر. یہ 5-6 سال کی عمر میں پہلا امتحان تھا کہ اللہ پیارے نانا جان کی شفقت سے محروم ہو گئی. پھر والدہ مائدہ اور پھر بھی بعد 6 ماہ گزرے تھے، ابھی عمر 6 سال کچھ مہینے تھی، جی. کہ جو ماں تو ہوتی ہے، جو صاحبان رحمت ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور بچوں کا عالم دیکھیے کتنا کٹھن اور دشوار وہ لمحے تھے جب سیدہ فاطمہ زہرا کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ بچے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بچوں کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک پہ لے جاتے ہیں اللہ دل بہلانے کے لیے. سبحان پھر جب واپسی آتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. اور ماں بیٹی کا تو پھر رشتہ ہی علیحدہ ہوتا ہے نا اللہ جی. اکبر. سیدہ فاطمہ اپنی اور بچی کو کائنات پاس کی بلاتی عظیم یہ ہیں. ہستیاں ہیں. ہاں جی. عظیم اور بیٹی، عظیم ماں. عظیم ماں حالت نزا ہے. سیدہ فاطمہ زہرا اپنی بیٹی کو پاس بلاتی ہیں، سینے سے چمٹا لیتی ہیں اللہ اکبر. اور پیار بھی کرتی ہیں، روتی بھی، آنسو تھمتے نہیں ہیں ماں کے، بیٹی بھی روتی ہے. پھر سیدہ فاطمہ اپنی بچی کو یہ وصیت فرماتی ہیں، بیٹی
میرے بعد گھر کی ذمہ داری تجھ پہ ہے، اللہ اس کو بخوبی نبھانا۔ بیٹی یہ بھائیوں کے ساتھ محبت کرنا، سبحان جس طرح میرے ہوتے ہوئے بھائیوں سے محبت تھا، میرے بعد بھی بھائیوں سے محبت کا یہ عالم قائم رہنا چاہیے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اپنے باپ کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری وصیتیں ماں اپنی بیٹی کو کرتی ہے۔ پھر سیدنا امام حسین کو بلایا، امام حسن کو، کہ یہ تمہاری بہن بھی ہے، تم اس کے بھائی بھی بننا اور باپ بھی بن کر دکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں۔ اب یہ دوسرا سانحہ عظیم تھا جو بے شک، سیدہ زینب پہ گزرا، بے شک، یہ دوسرا امتحان تھا جی، کہ ماں کا غسل تکفین و تدفین آنکھوں سے دیکھی سیدہ اللہ زینب، اکبر، اور کم سنی میں، اور کم سنی میں دیکھی ہے۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئیں، اور بعد میں یہ ساری ذمہ داری سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ آپ نے اٹھائی کر کے سارے جو خانہ داری کے امور تھے، اور امام حسین سے جو لگن اور محبت تھی یہ غیر معمولی، بے شک، بے شک، ایک اپنے بھائیوں سے بچپنے میں سید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین کے ساتھ ناراضگی ہوگی، تھوڑا جھگڑا ہو گیا، جی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے بہن بھائی کو بلایا اللہ اور قرآن کی آیت پڑھ کر بتائی سبحان اللہ، کہ بیٹا لڑائی جھگڑے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور فوری طور پہ صلح کی، اور وہ دن جائے پھر کربلا کا میدان بھی گزر گیا، اللہ بہن نے کبھی بھائی کے ساتھ محبت میں کمی نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بعد میں ستیلی ماں آ گئی، انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ تربیت کی، والی پاک نے بعد میں شادی فرما لی تھی، ام البنین ان کا لقب تھا، جی، اور یہ بنت حزام تھیں، جی، تو انہوں نے ستیلی ماں کے زیر سایہ پھر تربیت پائی، جی، اور یہ دوسرا سانحہ تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، 40 ہجری آتی ہے، تو پھر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر عبد الرحمن ابن ملجم وہ لعنتی آپ پر قاتلانہ حملہ کرتا ہے، اللہ اور 3 دن پیارے علی پاک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں، جان کنی کے عالم۔ اب دیکھیے وہ بچی جو 3 دن باپ کی حالت میں باپ کے قریب رہی ہے، اللہ 3 دن اپنے والد کی گرامی کی خدمت کی ہے، اور وہ سیدہ زینب جس نے اپنی گودی میں اپنے باپ کا سر خون آلود سر دیکھا ہو، اللہ جس نے اپنے باپ کا خون سے لتھڑا ہوا بدن دیکھا ہو، اللہ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا مولا علی پاک وصال فرماتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، شہادت آپ کو مرتبہ ملتا ہے، تو وہ بھی وصیت کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو پیار کر کے کہتے ہیں، سر پہ بوسہ دیتے ہیں، بیٹا اب گھر کی ذمہ داری تجھ پہ ہے۔ اللہ اور امام حسن حسین کو فرماتے ہیں، بھائی نہیں باپ بن کر دکھانا ہے تم نے، اور اس پر بھی کبھی زبان پر شکوہ نہ آیا، سبحان اللہ، کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ بے نہ شک، کیا۔ بے شک، صبر سے آگے جو مقام رضا ہے سبحان اللہ، اس پر سیدہ زینب فائدہ اور ان ہو ہستیوں کا ہر عمل تمام امتیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، گئی۔ ایسے ہی ہے، اور اس مقام و مرتبہ پر سیدہ زینب فائز ہو، پھر بعد میں اس کے 10 سال اور گزرتے ہیں امام حسن کے، اللہ اکبر، اور پھر امام جب آپ کو خبر ملی نا کہ آپ کے بڑے بھائی امام حسن کو زہر دے دیا گیا، اللہ تو بھاگ کر گئی اپنے بھائی کے پاس، اپنے بھائی کے پاس جاتی ہیں اور امام حسن کے پاس بیٹھتی ہیں، اور زہر اتنا خطرناک تھا، امام حسن کی وہ جو کلیجہ تھا وہ بوٹیاں کٹ کٹ کر باہر آ رہی تھی الٹی کی صورت، اللہ اکبر، وہ منہ کے راستے بوٹیاں کٹ کر باہر آ مانتے رہی ہیں، یہ وہ سیدہ زینب امتحان پہ امتحان، اللہ اکبر، یہ تربیت ہو رہی تھی، یہ وہ ٹریننگ کر رہی تھی، قدرت جو کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں وہ کٹے ہوئے جسم اور بے سر کے دھڑ دیکھنے تھے، جو اپنے پیاروں کی، اپنے بھائی کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بھتیجوں کی، باجوں کی جو کٹی ہوئی لاشیں دیکھنی تھی، اللہ قدرت نے ٹریننگ کی ہے، تربیت کی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کی۔ پھر 10 سال بعد جب بھائی حسن شہید ہو جاتے ہیں، یہ ایک اور سانحہ تھا، بے شک، یہ اور ایک امتحان تھا جو سید زینب پر گزرتا بے ہے، شک، اور پھر اس کے بعد خبر اللہ پاک جانتے تھے، وہ علیم خبیر ہے بے شک، کہ اس کے 10 سال بعد 61 ہجری کو پھر کربلا کے وہ صحرا میں جو امام حسین اور رفقا نے جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اس سفر میں بھی جو رفاقت، جو مصاحبت، جو معیت تھی، وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ جی، اس پر بھی انشاءاللہ کلام ہوگا۔ ناظرین و سامعین، بہت خوبصورت گفتگو، اور حقیقت یہ ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ تمام خواتین اسلام کے لیے رول ماڈل ہیں، مشعل راہ ہیں، اور جب ہم ان عظیم ہستیوں کے تذکارہ کرتے ہیں تو اس سے مقصود ان کی محبت بھی ہے، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ، اور اس
ان کی تعلیمات، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ بھی ہماری زندگیوں میں شامل ہونا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد طاہر زبیر نقشبندی شبیری صاحب، اسی عظیم گھرانے کی بارگاہ میں خوبصورت کلام ہدیہ منقبت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد طاہر زبیر نقشبندی شبیری صاحب۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، اور عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور پیاسا حسین کو کہوں، پیاسا
حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر سبحان اللہ۔ اور جتنے سوال عشق نے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر سبحان اللہ۔ اور آل نبی کا کام تھا آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے سبحان اللہ۔ کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلام ریت پر۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خانوادے، آپ کے رفقاء کی شہادتوں کے حوالے سے خراج عقیدت پیش کیا جناب محمد طاہر زبیر نقشبندی شبیری صاحب نے۔ ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ واقعہ کربلا میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بے مثال کردار، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ناصر حسین صاحب۔
جی علامہ صاحب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہ ہمشیرہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے ایک عظیم عزت مآب مقدس خاتون، واقعہ کربلا میں ان کی قربانیاں، ان کے بچوں کی قربانیاں بھی موجود ہیں۔ پھر واقعہ کربلا کے بعد ابن زیاد اور یزید کے دربار میں ان کے خطبات ہیں، تو اس پر کلام کیجیے۔ سید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام اللہ علیہ، آپ کو امام حسین سے بڑی محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا جو نکاح تھا وہ حضرت عبداللہ سے ہوا جو کہ حضرت جعفر کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جعفر جو ہیں یہ غزوہ موطا میں شہادت کے رتبے پر فائز ہو سبحان چکے تھے۔ اللہ، سبحان تو اللہ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی درخواست پر سیدہ زینب کا نکاح جو تھا وہ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عقد میں اس نکاح میں شرط یہ رکھی گئی تھی جی کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرے گا، ایک دن کا وقفہ ناغہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے بھائی حسین کی زیارت نہ کر لوں، اللہ میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ ملاقات نہ کر لوں۔ اللہ۔ اور دوسری شرط یہ رکھی گئی تھی کہ جس سفر میں میرے بھائی جائیں گے میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، ٹھیک۔ اور پھر جب مکے سے مدینے تشریف لاتے ہیں، پھر مدینہ سے کرب و بلا کے اس امتحان میں، اس مصیبتوں سے بھرے ہوئے سفر میں سیدہ زینب کیسے پیچھے رہ جاتی؟ اللہ۔ جب مدینے سے جب جانب کربلا نکلنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت محمد بن حنفیہ، جی حضرت عبداللہ، تو انہوں نے روکا تھا۔ جی حضرت عبداللہ بن جعفر نے بھی مخالفت کی بالکل کہ آپ نہ لے جائیے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ عرض کیا امام علی مقام کی بارگاہ میں آپ نہ جائیے، کوفے والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، بالکل صحیح ہے۔ تو مجھے ان کے خط میں وفا نظر نہیں آتی، اللہ اکبر۔ آپ نہ چاہیے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ بالکل تو صحیح۔ انہوں نے یہ کہا تھا، امام علی مقام نے جب اپنے عزم صمیم کا ارادہ فرمایا جانے کا، تو پھر حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں یا حسین ایسے کر لیجئے، پھر عورتوں اور بچوں کو چھوڑ جائیے، جی اور حوالہ دیا پیاری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا اکبر۔ کہ ان کے بچے اور بیوی دیکھتی رہ گئی، ان کو شہید کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ تو جب یہ باتیں کی تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ آپ آگے تشریف لے آئیں، کہتی ہیں آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں پیارے میرے بھائی کو اپنے خاندان سے جدا کر رہے ہیں، کیوں بچوں اور عورتوں سے جدائی ڈال رہے ہیں، ہمیں جانے دیجیے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح یہ نفوس قدسیہ پر یہ خانواد نبوت کے پھول اللہ یہ کربلا کی طرف سبحان اللہ۔ جانب روانہ ہوتے ہیں، کربلا کی جانب، اور وہاں پہ آتے ہیں۔ ہور کے بعد کربلا میں دیکھیں اگر کوئی بھی اس ثانیہ کو اسٹڈی کرتا ہے، کوئی بھی عاشورہ کو پڑھتا ہے تو اسے دو کردار یاد رہتے ہیں جو عظیم ہیں، ایک امام علی مقام امام حسین کا، اور ایک سید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام علیہ کا۔ اور پھر جب حضرت ہور کے بعد ابن حسین شہید ہو گئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، حضرت ابو بکر بن عبداللہ شہید ہو گئے، اور یہ حضرت عقیل کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ تو جب یہ شہادتیں ہو گئیں تو سیدہ زینب اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، اور وہ جب آدھا دن عاشورہ کا گزر گیا، جب جو سورج انگارے برسا رہا تھا، جب تپتی ہوئی ریت اپنے جوبن پر تھی، اور جب یہ خشک گلے لیے اور اناج اور پانی کے سوا میدان جنگ میں یہ قربانیاں ہو رہی تھیں، آدھا دن گزر گیا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ اپنے بھائی حسین کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں بھائی مجھے خبر نہ تھی کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ بے گھر اور پردیس میں، اس عالم میں جب آپ بے گھر اور بے دار ہو کر کربلا کی اس تپتے ہوئے صحرا میں ہزاروں دشمنوں کے نرغے میں ہوں گے، اور حتیٰ کہ پاؤں کے نیچے آنے والی چیونٹی بھی آپ کی دشمن ہو جس ماحول میں، اور ہزاروں ننگی تلواریں آپ کی جان کے پہ در پہ ہوں، اور اس ماحول میں بھائی پھر بھی آپ حق پہ ڈٹے رہے، پھر آپ کا خلافت کے لیے نہیں، صداقت کے لیے سر کٹوانے کے لیے راضی ہو جانا۔ تو بھائی وہ بہن جو ہر وقت اپنے بھائی کے ساتھ رہی ہے، اور اب اے حسین بھائی، وہ تیرا وہ دل جو زینب کی ہر خوشی کے لیے راضی ہوا، جو زینب کی خاطر میں دھڑکتا رہا، تو آج بہن بھی اس عظیم قربانی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہے، اس قربانی میں بہن بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہے۔
تو کہا بھائی اس پردیس میں میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں اپنے بھائی کا صدقہ اتار دوں، ہاں اس رد بلا کے لیے میرے 2 بچے ہیں، ایک کا نام آون ہے، دوسرا محمد ہے، میں بھائی یہ تجھ پہ قربان کرنا چاہتی ہوں، میرے بچے اپنے ماموں پہ قربان ہونا چاہتے ہیں، آج اس پردیس میں اس مصیبت کے عالم میں اپنی بہن کی یہ نظر قبول کر لینا۔ امام حسین نے اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں اپنے ساتھ لگایا اور پشت پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، بہن میرے زخموں پہ نمک مت چھڑک، بہن ایسی باتیں نہ کر میرا کلیجہ پھٹ جائے، بہن میں ان بچوں کو، ان پھولوں کو جن کی ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے جی، ان بچوں کو میں کیسے لہو میں نہلا دوں، کیسے ان بچوں کو میں میدان جنگ میں ذبح ہونے کے لیے بھیج دوں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ تو سیدہ زینب کہتی ہیں بھائی میری درخواست کو رد نہ کر، کل قیامت کو امی جان کی بارگاہ میں منہ نہ دکھا سکوں گی، بھائی مجھے اپنے بچوں کو قربان کرنے کی اجازت دے، یہ بچے اپنے ماموں کے قربان ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ گفتگو ہو رہی تھی، تو سیدنا آون اور سیدنا محمد آپ بھی تیار ہو کے اپنے ماموں کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو سیدہ زینب کہتی ہیں بھائی دیکھیے یہ کتنا جذبہ شہادت ان میں ہے۔ تو پھر امام حسین آون محمد کو اجازت دیتے ہیں، پیار فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماموں پہ قربان ہونے جا رہے ہو، تو پھر اجازت کے ساتھ یہ میدان جنگ میں جاتے ہیں، اور شیمر دیکھ کر بدبخت ہنس دیتا ہے، بھائی بچے یہ لڑنے آئے ہیں، حالانکہ یہ نہیں جانتا کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے نسبت رکھنے والے شجاع اور بہادر بچے ہیں۔ تو پھر یہ شہید ہو جاتے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد سیدنا قاسم کی باری آتی ہے، تو وہ ان کو بھی اجازت نہیں دیتے نا، امام علی مقام فرماتے ہیں تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو وہ پھر اپنی پھوپھی جان کے پاس آتے ہیں، سیدہ زینب بھی ان کی سفارش کرتی ہے۔ پھر جب سارے شہید ہو جاتے ہیں، امام علی مقام فقط امام حسین اور پیارے شہزادے آپ کے امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ آپ ہی رہ جاتے ہیں۔ تو امام حسین اپنی بہن کے پاس آتے ہیں، بہن اب تو اپنے بھائی کو تیار کر کے میدان جنگ میں روانہ کر، تو بہن تیار کرتی ہے۔ پھر وہ بھائی جو بہن کو نصیحتیں کرتا ہے، پھر بھائی جو آخری ملاقات کرتا ہے اپنی بہن کے ساتھ کہ بہن میرے بعد اس جو خواتین ہیں، یہ جو اہل بیت کے بچے کچھ افراد ہیں، ان کی نگرانی تیرے سپرد ہے، ان کی یہ تیری نگہبانی میں، یہ تیرے حوالے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب امام حسین شہید کر دیے جاتے ہیں، اور پھر شمر ذوالجوشن وہ بدبخت جب خیمہ سادات کی طرف آتا ہے اور خیمہ کو آگ لگا دی جاتی ہے، جو راوی ہے وہاں پہ وہ عینی شاید یہ بیان کرتا ہے کہ جب خیمہ کو آگ لگا دی، ہم نے ایک عورت کو دیکھا، وہ جاہ و جلال، وہ عظمت کے ساتھ آگ لگے ہوئے خیموں میں سے کھینچ کر افراد کو، بچوں کو باہر نکالتی ہے، اور امام زین العابدین کو بھی پکڑ کر آپ نے آگ والے خیمے سے باہر نکالا تھا۔ اور یہ امتحان تھا ہمارا، تو کسی کا ایک فوت ہو جائے بندہ سنبھالے نہیں سنبھلتا جی، اور پھر جو دانشور سیانے لوگ اسے کہتے ہیں یار رونے دے، اس کا پیارا چلا گیا، تو اس کا غم ہلکا ہو جائے، اسے رونے دو، اسے آنسو بہانے دو، اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ ادھر تو دلاسا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ واقع کربلا، میدان کربلا میں بھی یہ عزم و ہمت کا مینار بنی ہوئی کوہ حمالیہ تھی، اور پھر اس کے بعد بھی ابن زیاد اور یزید کے دربار میں جرت کے ساتھ للکار کر انہوں نے خطبات، اور وہ جو فصاحت و بلاغت تھی، جب یہ 11 محرم الحرام کو نکلتے ہیں خیموں سے، اور یہ ابن زیاد اور یہ عمر بن سعد، ان کے یہ تو آگ لگانے اور وہیں پہ امام زین العابدین کو قتل کرنے کا حکم دیا شیمر نے، تو عمر بن سعد نے منع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور سیدہ زینب نے بھی فرما دیا تھا کہ پہلے مجھے آپ اس طرح آپ نے چھاؤں کر دی اپنے بانجے پر، اور کہا پہلے مجھے قتل کرو، اس کے بعد میرے بانجے کو قتل بھتیجے میرے۔ تو پھر جب یہ جانب دمشق اور جانب یہ کوفہ، پہلے جانب کوفہ اور دمشق روانہ ہوتا ہے، جب کربلا کو چھوڑتے ہیں، جب سیدہ زینب باہر نکلتی ہیں نا، تو جو خانواد اہل بیت کی عورتوں نے جب یہ سر کٹے لاشیں دیکھے، 10 گھوڑ سوار نکالے تھے جنہوں نے امام علی مقام امام حسین کے جسد اقدس کو پاؤں تلے روندا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کا یہ خولی، سنان، آپ کا سر کاٹ لیا جاتا ہے، آپ کے کپڑے تک اتار لیے جاتے ہیں۔ تو جب یہ قافلہ خانواد اہل بیت کی خواتین کا اور امام زین العابدین کا جب یہ روانہ ہونے لگتے ہیں، تو جب شہزادوں کی اور اپنے بھائی کی، اپنے بچوں کی لاشیں دیکھتی ہیں نا سیدہ زینب،
تو پھر وہ جو وہاں پہ الفاظ تھے، وہاں پہ جو درد بڑے آپ نے شعر کہے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے، واہ محمدہ واہ محمدہ، اے ہمارے آقا، اے ہمارے نانا جان، دیکھ لیجئے ہیں جی آپ کا حسین، آپ کے شہزادے کا سر کاٹ دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا اور باندھے گئے تھے، کس کر باندھا گیا حضرت، اور پھر بچوں کو بڑوں کے ساتھ باندھا گیا۔ اگر بڑے سیدھے ہوتے تو بچے لٹک جاتے، اگر بچوں کو سیدھا کرتے تو بڑوں کو جھکنا پڑتا تھا اس حال میں، اور اونٹوں پر بغیر کجاوا رکھے یہ شہداء کے سروں کا قافلہ اور یہ خواتین کا قافلہ یہ جانب دمشق کا روانہ ہوتا ہے۔ اور پھر راستے میں دیکھیے کہ لوگ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے جب دمشق کے بازار میں یہ قافلہ پہنچا جی، یہ بازاروں سے شہروں سے ہوتا ہوا یہ قافلہ گیا جب دمشق میں بازار میں، اور خبر یہ پھیلائی گئی کہ حکومت کے کچھ باغی تھے اور ان کو قتل کر دیا گیا ہے اور کچھ کو قیدی کر کے دربار میں لایا جا رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ خبر سنی تو لوگ بازاروں میں آ گئے، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، اور جب یہ آج بھی یہ بازار موجود ہے دمشق میں، اور سوق حمیدیہ اس بازار کا نام ہے، چھپا ہوا ہے، اس بازار میں پہنچتا ہے تو ایک بوڑھی عورت ہے، اس نے کچھ پانی، کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ چادریں یہ وغیرہ بیچتی ہیں یہ، تو سیدہ زینب کو جب یہ تحفے ملتے ہیں آپ بلاتی ہیں اسے، دریافت کرتی ہیں کہ آپ کون ہو؟ ہم مدینے سے چلے ہیں، کربلا تک آئے ہیں، کربلا سے یہاں دمشق تک آئے ہیں، ہمارے ساتھ کسی نے بلا نہیں کیا، ہمارے ساتھ کسی نے اچھا سلوک نہیں کیا، کیا تم ہمیں جانتی ہو ہم کون ہیں؟ وہ عورت کہتی ہے، اے اجنبی قید والی عورت، میں نہیں جانتی آپ کون ہو۔ آپ فرماتی ہیں پھر ہمارے ساتھ یہ نیکی آپ نے کیوں کی ہے، یہ بھلا کیوں کیا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ عورت، بڑی عورت کہتی ہے بات یہ ہے، میں نے بچپنا جو ہے نا وہ مدینہ میں گزارا ہے، اور مدینہ میں خادمہ تھی پیارے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کی، میں نے ان کی خدمت کی ہے، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، تو جب آخری وقت تھا میں ان کی خدمت میں تھی، میں نے عرض کیا سیدہ مجھے وصیت فرما دیں، تو سیدہ نے فرمایا کبھی قیدی دیکھو تو ان کے ساتھ بھلا کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور سیدہ جانتی تھی کہ میں دمشق کی رہنے والی ہوں اور میں یہاں پہ آ گئی، اب اتنی عمر گزر گئی، تو میں اپنی پوتیوں کو، بیٹیوں کو کہتی کہ قیدی آئیں گے، میں نے یہ سامان انہیں دینا ہے، میں نے وصیت پہ عمل کرنا ہے جو میری مخدومہ نے مجھے فرمایا تھا، تو میری بیٹیاں مجھے پوتیاں کہتی بی بی یہ اس شہر میں کبھی قیدی نہیں آئے، اور دمشق میں اس سے پہلے کبھی قیدی نہیں آئے تھے، تو میں کہتی مجھے فرمایا سیدہ کائنات نے، فرمایا نبی کی بیٹی نہیں ہے یہاں قیدی آئے گی۔ جب اب شور اٹھا تو میں نے پوچھا یہ کیسا شور ہے، تو مجھے بتایا گیا قیدی لائے جا رہے ہیں، تو میں نے یہ جو جمع کر رکھا تھا، میں اب تو آخری وقت کا انتظار ہے، اب تو موت کو اڑیک رہی ہوں، تو میں نے یہ تحفے آپ کی بارگاہ میں اس لیے بھیجے ہیں کہ اپنی سیدہ فاطمہ زہرا کے وصیت پہ عمل کروں۔ تو جب وہ تحفے، تو پھر آپ نے وہ تحفے قبول کیے، تو کہا بی بی اس پردیس میں جب ہم خود مظلوم ہیں، خود ہم لٹے ہوئے آئے ہیں، میں تجھے کیا اس کے عوض میں دے سکتی ہوں؟ دعا دیتی ہوں اللہ تیرا بھلا کرے، اور کچھ ہے تیری تمنا وہ بتا، میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، میرا رب کرم فرمائے گا۔ وہ بڑی عورت کہتی ہے اے بی بی بات یہ ہے میری ساری عمر گزر گئی، نہ مجھے زر کی دولت حوث ہے، نہ مجھے پیسے روپے چاہیے ہیں، ہاں یہ کیا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ہوتی تھی، خدمت کرتی تھی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، اور مجھے خبر ملی حسن شہید ہو گئے، ایک چھوٹی بیٹی تھی اس کا نام زینب تھا، اور مجھے زینب سے بڑا لگاؤ تھا، ہاں میرے لیے تو دعا یہ کر دے اللہ مجھے مرنے سے پہلے زینب سے ملا دے، اللہ مجھے مرنے سے پہلے حسین سے ملا۔ سیدہ زینب نے فرمایا اے مائی تیری دعا قبول ہو گئی، میں جو قید میں ہوں یہ بندھی ہوئی میں زینب ہوں، اور وہ جو نیزے پہ سر کٹا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ حسین کا سر۔ اور پھر اس کے جو دربار یزید میں قافلہ جی، اور دربار یزید میں وہ بدبخت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور وہ چھڑی کے ساتھ امام حسین کا جب سر آیا نا وہ تشت میں، جب یہ حضرت سکینہ اور چھوٹے بچوں اور عورتوں نے جب سر دیکھا نا امام علی مقام کا کٹا ہوا تھال میں، اور باقی شہداء کے دیکھے تو آنسو نہ تھم سکے، رو دی، اور امام زین العابدین آپ کے گلے میں بھی پھندا تھا،
اور سیدہ زینب کے ہاتھ کھس کر بندھے ہوئے تھے. آپ کے ساتھ ام کلثوم بیٹی کو باندھا گیا. اللہ اکبر. اور پھر اس نے بڑے دربار میں اس نے یہ جسارت کی، کہتا میرے سامنے لاؤ، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو جب دربار میں یزید کے پیش کیا جاتا ہے تو سیدہ زینب، اور یہ سفر کی اور مصیبتوں کی وجہ سے پراگندہ حال تھا، کپڑوں کا حال یہ تھا، گرد و غبار سے ہٹے ہوئے تھے. جی. تو بدبخت کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ تم شہزادیاں علی کے گھر والیاں لاؤ، یہ کون سی لونڈیاں نکرانیاں لے آئے ہو؟ استغفر اللہ. پھر اسے بتایا گیا بدبخت یہی تو کائنات کی شہزادیاں ہیں، اللہ. یہی تو کون و مکان کی وارثہ ہیں. اور پھر ایک آپ کی جو خادمہ ہیں، نام ان کا ضرور لوں گا، سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی ساتھ ہیں. اللہ. اور کمر جھک چکی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اور ایک عصا کے سہارے پہ کھڑی ہیں آپ. اللہ. تو آپ جرت کر کے سیدھی ہوتی ہیں کانپتی ہوئی، اور یزید کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں او بدبخت تیری کیا جرت ہے، تو اپنی پلید زبان سے علی زادیوں کے ساتھ گفتگو کرے گا. اللہ. اس نے سیدہ فضہ کی اس بات کو اپنے دربار میں گستاخی سمجھا اور اشارہ کیا، اور سپاہی بڑا لاٹھ لے کر کے سیدہ فضہ کا سر تن سے جدا کر دیا. اللہ. اور اس وقت دربار یزید میں 500 حبشی سپاہی کھڑے تھے، اور سیدہ فضہ کا تعلق بھی حبشہ سے تھا. بالکل صحیح. تو سیدہ فضہ نے ان کی غیرت کو ابھارا کہ میں تمہاری قوم کی بیٹی ہوں، اللہ. یہ مجھے قتل کرنا. تو 500 سپاہیوں نے دربار یزید میں تلواریں ننگی کر کے لہرا دی، خبردار جس نے ہماری قوم کی بیٹی کی طرف اللہ. ہاتھ بھی اٹھایا ہم سر اڑا کر رکھ دیں. تو لاٹھ والے نے، قتل کرنے والے نے اپنی لاٹھ نیچے کر لی. سیدہ فضہ بچ گئی، اور پھر سیدہ زینب نے اپنا رخ مدینے کی طرف موڑا، اللہ. اپنا منہ مدینے کی طرف کر کے کہا نانا جان آج حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے 500 تلواریں ننگی ہو کر لہر گئیں، اللہ. آپ کی بیٹیوں کے لیے کوئی ایک تلوار بھی نہیں لہر. اللہ. اور پھر آپ نے وہ جب اس نے پیارے حسین کے رخ اقدس پر دانت مبارک پر چھڑی سے ٹھونکتا، اور یہ یزید کے الفاظ یہ تھے کہ آج میں نے بزرگ ہوتے میرے میں بتاتا کہ میں نے تمہارا بدر والا بدلہ آج لے لیا. یہ اس کی کفر سے محبت ہے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. اور یزید کے دربار میں جب ٹھونکا تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی موجود تھے، بزرگ ہیں، بزرگ ہو کھڑے ہو گئے. آپ فرماتے ہیں او یزید بدبخت اپنی چھڑی ہٹا حسین کے دانتوں سے، حسین کے لبوں سے چھڑی واپس کر. اللہ کی عزت کی قسم میں نے مصطفیٰ کو ان لبوں کو چومتے بار بار دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دھکے دے کر کے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار یزید سے نکالا گیا. اللہ. پھر سیدہ زینب کا جو یزید کے ساتھ مکالمہ تھا، جی. سید زینب نے کہا تو ہمیں اس طرح ہمارے جوانوں کو شہید کر کے، ہمیں قید کر کے تو کیا سمجھتا ہے تو نے ہمیں رسوا کر دیا؟ اللہ. تو کیا سمجھتا ہے تو نے عزتیں پا لی ہیں؟ تیرا رسول کے اولاد کو قتل کرنا، تیرا حسین کو قتل کرنا، تیرا ہمیں قید کرنا، ہماری یہ حالت کرنا اور بازاروں میں گھمانا، شہر شہر سے ہم یہاں سے ہوتے ہوئے گھومتے ہوئے تیرے دربار میں آئے اور تیرا حکومت کے تخت پر بیٹھ جانا، تو کیا سمجھتا ہے ہماری عزت کم ہو جائے گی، ہمارا نام مٹ جائے گا؟ اور فرمائے یہ جو تو نے بدر کا ذکر کر کے اپنے بزرگوں کا ذکر کیا ہے یہ تیری کفر سے محبت ہے. اور یاد رکھ میرے اللہ کا فرمان تجھے نہیں پتا، اللہ تجھے نہیں پتا میرا رب فرماتا ہے کہ منکرین کو جو اللہ مہلت دیتا ہے اس میں بھلائی نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ اور گناہ کر لیں تاکہ ان کے لیے ایک عذاب دردناک تیار کر دیں. اور ایسا فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ فرمایا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زینب علی المرتضیٰ علی المرتضیٰ بول رہے ہیں. اللہ. اور اتنے مصائب، اتنی لاشیں سامنے اپنے بھائی کے پیاروں کے ساتھ، بچوں کے بھانجوں کے، اللہ. اور پھر وہ جرت کا مظاہرہ، اور ساتھ میں خواتین اہل بیت کو دلاسا دیتی رہی. اللہ اکبر. ان کی ہمت نہ ٹوٹنے دی، ان کو تسلی دیتی رہی. یہ کربلا کے بعد بھی کربلا تھا، بے شک کربلا کے بعد اصل آزمائش اور مسائل ابھی تک جاری، جو سیدہ زینب کا کردار صبح قیامت تک مثالی بن گیا، بے نظیر بن گیا. آپ کی جرت، آپ کی گفتگو اور خطبات آپ کے پڑھ کے دیکھیے
آپ پتہ چلتا ہے آپ تفسیر قرآن سے بھی واقف ہیں، اللہ آپ معارف قرآن سے بھی سبحان واقف اللہ، ہیں، سبحان اللہ۔ آپ معانی و مفاہیم کو بھی خوبصورت طریقے سے اللہ سمجھتی ہیں، آپ فقہ سے بھی واقف ہیں، آپ بلاغت سے بھی واقف سبحان ہیں، اللہ۔ آپ ادب سے بھی اچھی طرح اللہ واقف ہیں۔ اکبر، اللہ وہ فصاحت و بلاغت ہی سیدہ زینب کی، اور اکبر۔ یزید کے دربار میں بالکل سکتہ طاری ہو گیا ہے، سناٹا طاری ہو گیا اللہ تھا اکبر، کہ جو سیدہ نے جب خطاب فرمایا، اللہ اکبر، سیدہ نے آپ اللہ کی حمد و ثنا سے بات شروع کی، اللہ اکبر۔ تو کہا سلام اس پر، اپنے نانے پر سلام بھیجا، جی، اور پھر کہا اپنی مناقب بیان کی اہل سبحان بیت کی اللہ، آپ نے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضائل و مناقب ہمیں عطا فرمائے ہیں، تمہیں نہیں عطا تمہیں نہیں تھا۔ اور پھر جب آخری جب روانے مدینے کی طرف روانہ نعمان بن بشیر کی قیادت، رضی اللہ عنہ۔ جی، تو دمشق کی جامعہ مسجد میں امام زین العابدین نے خطبے کے لیے شرط رکھی تو اس نے مان لی۔ تو جب خطبہ امام زین العابدین نے پڑھا اللہ نا اکبر۔ دمشق میں، جی، تو قریب تھا کہ لوگوں کی آنکھوں میں، مطلب کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو رو نہ رہی ہو۔ تو یزید نے مؤذن کو کہا کہ فوری اذان یزید کی پڑھ دو۔ نفرت لوگوں کے دل میں اب آ رہی تھی۔ کہا فوری اذان پڑھ دو۔ اسے ڈر یہ تھا کہ ابھی لوگ اس کا گریبان پکڑ کر اسے گلیوں میں گھسیٹنا نہ شروع کر دیں۔ اللہ تو جب اس نے اللہ اکبر کہا، امام زین العابدین کا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ ہی اکبر ہے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، بے شک اللہ ہی معبود برحق ہے۔ بے شک، پھر جب یہ کلمہ پڑھا نا اشہد ان محمد رسول صلی اللہ، اللہ علیہ کہا یزید دیکھ یہ تیرے نانے کا نام ہے کہ میرے نانے کا نام؟ اللہ اکبر۔ ہمارے گھرانے کا، ہمارے گھرانے کا ہمارے نام ہے، باپ میرے دادا۔ نانے کا نام ہے، اور یہ قیامت تک گونجتا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر واپسی ہوتی ہے، واپسی پہ پھر جب وہاں پہ آتی ہیں کربلا میں ہوتے ہوئے، پھر جب مدینے میں داخل ہوتا ہے نا یہ قافلہ، تو پوچھتی ہیں قریش کی خواتین، زینب بتا علی اصغر نظر نہیں آ رہا، اللہ اکبر، پوچھتی ہیں علی اکبر نظر نہیں آ رہا، اونا محمد نظر نہیں آ رہے، عبداللہ بن جعفر جو آپ کے سیدہ زینب کے خامد ہیں، انہوں نے بھی زبان پر شکوہ نہیں لایا، جب پتہ چلا کہ ان کے دونوں پھول شہید ہو گئے، اللہ اکبر، اونا محمد نہیں رہے، تو انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، انہوں نے بھی صبر کیا۔ تو مدینے میں قیامت صغریٰ بپا ہو گئی، اللہ اکبر، اور سیدہ سیدھی نانا کے دربار میں گئی ہیں، اور جا کر کے عرض کرتی ہے، نانا جان دیکھیے آپ کی امت نے آپ کے نواسے کو ذبح کر دیا، آپ کے بیٹے حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کی بیٹیاں اسیر ہیں، اللہ اکبر، آپ کے حسین بیٹے کے سر بریدہ عذاب بریدہ لاشیں پڑی، اور قیامت صغریٰ بلائی کوئی پوشاک آنکھ جو- ایسی نہ تھی اللہ جو روئی نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد سیدہ زینب کو لوگوں نے دیکھا کہ اپنی ماں کی قبر پہ جنت البقیع میں جاتی ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کی قبر کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں سیدہ زینب، اللہ اکبر، اللہ اور ماں کی بارگاہ میں پھر وہ اشعار پڑھتی ہیں کہ ماں جی دیکھیے، اور پھر ماں کی بارگاہ میں حاضری دے کر فاتحہ پڑھ کر پھر آتی ہیں۔ پھر سیدہ زینب اس خانوادہ، پھر امام زین العابدین کی ساری زندگی، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، آپ کا جو کربلا میں کردار رہا، جو اس شہداء کے سروں کے قافلے کے ساتھ سفر کرنا، اللہ یہ کوئی آسان کام ہے؟ آج کی خواتین کے لیے اس میں پیغام کیا ہے؟ آج کی خواتین کے لیے پیغام یہ ہے کہ آج کے فتنہ و فساد کے دور میں جی، میرے بھائیوں سے بھی گزارش ہے، اپنی بچیوں کو سیدہ زینب کی سیرت پڑھائیں، سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھائیں، بے شک، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھائیں، اماں جی خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت سبحان پڑھائیں، اللہ، بے کس شک، طرح جب مشکل پڑی، کس طرح کٹھن معاملات میں اپنے شوہر نامدار کی کس طرح حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اللہ کس طرح ڈھارس بنداتی ہیں۔ بالکل سب سے بڑی مثال دیکھ لیے جب اقرا بسم ربک الذی، جب یہ آیت اللہ کریمہ نازل ہوتی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کپ کپاہٹ طاری ہوتی، جی، اور آپ فرماتے ہیں زمیلونی زمیلونی، اور اس وقت جو دلاسا دیتی ہیں، یہ تمام میری بہنوں بیٹیوں کے لیے بے یہ شک، بے مشعل راہ ہے کہ مشکل وقت یہی میں، عظیم ہستیاں، جی مشکل وقت میں اپنے خاوند کا حوصلہ بڑھائیے، اللہ اکبر، کبھی کام نہیں ملتا، کبھی حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو حوصلہ دیجیے، بے شک، ان کے ساتھ امید بندھائیے کہ خیر ہے، اللہ پاک کرم کرے گا، بے شک، وقت آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت سے روشناس کروائیے، اور انہیں تاکہ یہ اپنی زندگی کو ان پاک نفوس قدسیہ، یہ پاک بیویوں کی
جو نقش قدم پر چلے تاکہ دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی. آمین آمین. آخر میں دعا ضرور آپ کر دیجیے، ہم دعا کے لیے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. آمین. یا الہ العالمین، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. یا اللہ اس مہینے کو تیرے نبی کے محبوب نواسے کے ساتھ نسبت ہے. یا اللہ کربلا کے شہداء کی وہ خون کی رنگینی کا صدقہ، اے اللہ ہم سب کو پیارے حسین کی محبت میں جینا اور اہل بیت کی محبت میں مرنا نصیب فرما. یا اللہ آج تذکرہ کیا پیارے نبی کی پیاری نواسی اور جگر گوشہ بطول سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کا، آپ کے توسل سے، آپ کے ذکر کی برکت سے ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو پردے کی توفیق عطا فرما اور ان کو حیا کی چادر عطا فرما. یا اللہ ان پاک بیویوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اسی طرح ہم ایز اے باپ، ایز اے بھائی، ایز اے خامند، ایز اے بیٹا، جو ہم پر ذمہ داری ہے اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو پردے کی، حیا کی تلقین کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ نبی پاک کے صدقے سے ہم پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی. آج کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں جناب محمد اسامہ نقشبندی چوراہی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب محمد اسامہ نقشبندی صاحب. اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین سبحان اللہ. خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. سبحان اللہ. اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. سبحان اللہ. اور تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا،
تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، سبحان اور اللہ. کیا رب کیا جم سب ہیں زیر نگیں، کیا رب کیا جم سب ہیں زیر نگیں، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. سبحان اللہ. اور بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، بے شک. پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا.